نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ کہ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہم نے خدائے رحمان کی مہربانی اور کرم سے سبقاً ختم کر لیا۔ اب ہم اس کے تمام سبقوں کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ چند الفاظ میں کلام اللہ کا مفہوم ذہن میں آ جائے۔ سورہ بقرہ کی تمہید میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ اس میں ایسی تعلیم دی جائے جو مسلمانوں کے اندر صحیح چال چلن پیدا کر دے، وہ اپنے مذہب اور اخلاق کے پابند ہو کر دنیا اور آخرت کی انتہائی کامیابیاں حاصل کریں۔ خالص مذہب اور اخلاق حسنہ سمجھانے کے لیے ضروری تھا کہ دنیا میں جس قدر قومیں اور امتیں آباد ہیں ان کے مذہب اور رسموں اور عقیدوں کے اختلاف مٹا دیے جائیں، ان کی کمزوریاں ظاہر کی جائیں اور پھر سیدھے راستے کی تعلیم دی جائے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں سب سے پہلے وحی اور الہام کی ضرورت بتائی گئی اور بیان کیا گیا کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ اس کی تعلیمات جو شخص قبول کرے گا اور اس کے احکام کی تکمیل کرے گا وہ سیدھی راہ پا لے گا اور کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ قرآن مجید کے جواب میں 3 قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، جو قرآن مجید کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے اور اس کے احکام پر پابند ہو جائیں گے، یہ ہر قسم کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ نمبر 2، جو اس کی سختی سے مخالفت کریں گے اور اس کے ماننے والوں سے عداوت رکھیں گے، یہ کافر بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 3، جو دونوں جماعتوں سے تعلق رکھیں گے، مسلمانوں میں مسلمان اور کفار میں کافر رہیں گے، ان منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کفار منافقین کو نصیحت کرنے کے بعد انہیں قانون الہی کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ وحی پر صرف وہی لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں جن میں 3 مرض ہوں۔ نمبر 1، کمزور ایمان ہو۔ نمبر 2، طبیعت ضعیف ہو۔ نمبر 3، عقل کوتاہ ہو۔ پھر بتایا کہ مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے انسان الہام ربانی کے آگے سر جھکانے پر مجبور ہے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا گیا اور پھر زمین پہ بھیج دیا گیا تو آپ پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر چند کلمات الہام کیے جو ان کے اطمینان قلب کا باعث ہوئے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے ضرورت پر روشنی ڈالی گئی۔ ان زمن میں یہودیوں کو 3 خرابیاں بیان کی گئی، علمی، عملی اور انتظامی، اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے بدکرداریاں اور بدعملیوں کی ہیں، اس لیے تم سے حکومت چھین لی گئی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھی دعوت و ارشاد کا کام نہیں کر سکتے۔ اسی ذیل میں ان کے عالموں، دولت مندوں اور لوگوں کو باطل پرستوں اور غلط عقیدوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کی شریف رایہ بننے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے، اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے تعلقات ان سے توڑ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات اور امت مسلمہ کا ذکر فرمایا۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے ہماری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔